السلام علیکم ایوری ون، دس از اسمیہ اکبر۔ آج ہم اردو 101 کے لیکچر نمبر 24 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز ہیں ان کے بارے میں انڈر لائن ہینڈ آؤٹ سے۔ آئی ہوپ آپ کو لیکچر نمبر 23 تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گی۔ چلے جی شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 24۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں جو ایم سی کیوز ریلیٹڈ بتایا گیا ہے وہ سوانہ ہے۔ سوانہ عربی زبان کا لفظ ہے جو دراصل ثانیہ کی جمع ہے۔ کس چیز کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ثانیہ کی جمع ہوتی ہے۔ سوانہ یا ثانیہ کا مطلب واقعات، حالات اور سفر زیست بھی ہو جاتا ہے۔ آگے جا کے ہمیں وسیع معنوں میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تو ابھی کا یہ مین لفظ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ واقعات، حالات اور سفر زیست بھی ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کا وہ سفر جو وہ مہد سے لحد تک کرے اسے سفر زیست کہا جا سکتا ہے۔ روز اول سے روز آخر تک تمام سفر جو کرتے ہیں وہ سفر کرتاس پر تار دیتے ہیں مصنف۔ جب کسی ملک کسی حالات و واقعات کو جمع کرتا ہے اس کو تحریک و سوانح نگاری نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، بات یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی سوانح کے پہلے بتایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر اسے اردو ادب میں بتایا گیا کہ اردو ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے یا مطلب کیا ہے۔ اب ہم کسی کے حالات و واقعات کو بیان کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہونا کہ وہ سوانح لکھ دیا گیا، بلکہ اسے روزنامچہ کہتے ہیں یا ہم ڈائری کہتے ہیں۔ روزمرہ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ لکھے جائیں انہیں ہم ڈائری یا روزنامچہ کہتے ہیں۔ اب سوانح عمری میں ضروری ہے کہ خاص طرح کی ادبیت ہو۔ ادبیت کی بات جب کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں شعریت پائی جائے یا شعریت پائی جائے۔ خیالات کے طوطے مینا جیسا کہ آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے اڑائے جائیں، ادبی شان و شوکت پائی جائے، لطف اندوز بھی ہو، پڑھنے والا اسے کافی لطف اندوز بھی ہو اور اس کے طبع احساس کی تسکین بھی ہو۔ اب طبع احساس کی تسکین کیا ہے؟ جب ہم زندگی مشاغل سے، زندگی کے معائب سے، یا یوں کہہ لیجیے معائب یعنی مشکلات، مصروفیات زمانہ سے ایک لمحے کو نظر چرا کر یا ایک لمحے کو ان سے جان چھڑا کر ہم گوشہ نشین ہوں کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں تب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنی مشکلات یا ذہنی تھکاوٹ چھٹکارا حاصل کر سکیں، جو خیالات ہمارے ذہن میں ہوں جن سے ہمیں سکون حاصل ہو، یا وہ جگہ جہاں ہم حقیقت میں نہیں جا سکتے لیکن خیالات کی دنیا میں جا کر سکون محسوس کرتے ہیں، اسے طبع احساس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوانح کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اب بتایا گیا کہ سوانح لکھنے کے بعد اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیے، یعنی جب کوئی پڑھنے والا اسے پڑھے تو ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی اجنبی دور کا اجنبی انسان یا اجنبی شخص سے ملاقات کر رہا ہے۔ اچھا، اردو جامع انسائکلوپیڈیا میں بتایا گیا سوانح عمری کی تعریف۔ سوانح عمری تعریف کا وہ شکل جو انسانی نسلوں کوشچنس میں آ سکتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے بٹ زیادہ کوشچنس میں آتا ہے، گروہوں سے نہیں بلکہ افراد سے تعلق رکھتی ہو۔ قدیم زمانے میں سوانح عمری کا اصل مقصد کسی شخص کے حالات لکھ کر اس کے کارناموں یا اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنا ہے۔ اس زمانے میں سوانح عمری کو موضوع سے بڑے لوگ ہوتے تھے مگر اب روایت بدل چکی ہے۔ اب سوانح نگار کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ متعلق صحیح حالات اس طرح پیش کرے کہ قاری کے سامنے زندہ شخصیت کے روپ میں سامنے آ جائیں۔ پہلے دور میں جب سوانح لکھے جاتے تھے تو بادشاہوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن انسائکلوپیڈیک ڈیفینیشن کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا ذکر ضروری نہیں ہے، لیکن جس انسان کا ذکر کیا جائے اس کی زندگی میں کوئی اہم واقعہ ضرور ہونا چاہیے۔ سوانح کی ڈیفینیشن ڈاکٹر عبدالقیوم نے بھی پیش کی ہے تو وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں اب سوانح محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم اور مشاغل زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں بلکہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، عادات و اطوار، اخلاق و معاشرت، وراثت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بن چکا ہے۔ دیکھیں یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ کوشچنس کے حساب سے آ رہے ہیں کہ 5 نمبر کا کوشچن بھی ہو سکتا ہے اور 3 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے انہوں نے سوانح کیا ڈیفینیشن دی ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا، آگے بہت زیادہ ڈیفینیشنز آئیں گی سو یاد رکھیے گا۔ جب آپ اب یہ ایم سی کیوز میں کہ سوانح لکھنے بیٹھے تو کیسے لکھتے ہیں، تو کیا ضروری ہونا چاہیے، تو آپ کے اس انسان کے ظاہر و باطن کی بات کرنی چاہیے۔ اب ظاہر و باطن میں ان کی ساری باتیں تو آ گئیں، اب اس میں وہ جو خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ جو بے چین رکھتی ہیں اسے، ان کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، جو ناکامی اسے حاصل ہوتی ہے، جو اس کا رویہ ہوتا ہے یا اس کی شخصیت پہ جو اثر ڈالتی ہیں، جو اس کی خواہشات جو ادھوری رہ جاتی ہیں، انہیں ہم کیلیبر کہتے ہیں۔ کیلیبر کسے کہتے ہیں؟ وہ خواہشات جو کبھی پوری نہ ہوئی ہوں۔
فیاض کے معنی ہوتے ہیں شاخص، معنی بہت زیادہ آتے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہیں یہی ناکامیاں اور کامیابیاں، زیرو بم کا باعث بنتی ہے۔ اب زیرو بم کا کیا باعث بنتی ہے؟ یہ ناکامیاں اور کامیابیاں۔ اب بتایا کہ خاکے اور سوانح عمری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ خاکہ کسی چیز کے بارے میں، کریکٹر کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سوانح عمری اس کے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، مطلب اس کے ہر حالات کے بارے میں۔ خاکہ تو ظاہری کردار ہو گیا، سوانح اس کی زندگی ہو گئی۔ اب ایک اور چیز آتی ہے افسانہ، جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں بریف نہیں کیا جا سکتا، وہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سوانح عمری میں کسی شخصیت کی مکمل زندگی کا حال ہوتا ہے، جبکہ خاکہ اس کی زندگی کی چند پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ممدوح کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ پیچھے ہم نے ڈاکٹر عبدالقیوم کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم آ گئے ہیں یار محمد گوندل کے بارے میں۔ اب یہ کون تھے؟ انہوں نے غالب کی سوانح لکھی تھی، جیسے کہ اس کا نام تھا غالب پر سوانح کتب و مضامین کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ۔ یاد رکھیے گا انہوں نے کیا بک لکھی تھی، اس بک کا نام یہ MCQs میں آ جاتا ہے۔ اب سوانح میں ایک اور انسان نے ڈیفائن کیا ہے، ان کا نام ہے امیر اللہ شاہین صاحب۔ ان کا خیال تھا کہ سوانح لکھنے کے لیے بہرحال شخصیت کو بڑا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے اساتذہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے اساتذہ تھے مولوی حسن کیتوان، اور اب علامہ اقبال کو قومی شاعر صرف پاکستان میں نہیں کہتے، اہل فارس بھی علامہ اقبال کو قومی شاعر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اہل فارس بھی، اور اہل فارس سے علامہ اقبال کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کے ایک اور استاد تھے جنہوں نے کافی علامہ اقبال بنانے میں کافی مدد کی، ان کا نام تھا مولوی میر حسن، لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پہ دو اساتذہ کے ذکر آ گئے ہیں، ایک مولوی حسن کیتوان اور دوسری مولوی میر حسن۔ 3 نمبر کویسچن ہے، تعلق خاص سے کیا مراد ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے جس شخص سے کسی انسان کا دلی تعلق ہو وہ تعلق خاص کہلاتا ہے۔ اب آگے جا کے ہم بتاتے ہیں، پھر ایک اور ہمارے پاس ڈیفینیشن یا کال آ گیا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا، انہوں نے سوانح کے بارے میں ڈیفائن کیا ہے۔ اب ان کی ڈیفینیشن کے مطابق سوانح ایسے انسان کو لکھنا چاہیے جس کو چیز پر مکمل عبور حاصل ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص جس کو شاعری پر عبور حاصل نہیں ہے لیکن وہ غالب کے بارے میں لکھے گا تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ کچھ صحیح نہیں لکھ پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس انسان کو اس میدان میں عبور حاصل ہو۔ اب سوانح کی 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک اس کا مواد، پہلا سٹیپ ہے اس کا نام سوچا جائے یا اس انسان کا تعین کیا جائے جس پر لکھا جائے گا، موضوع کا تعین کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا مواد دوسرا، تیسرا ہمارے پاس آئے گا چھانٹ پھٹک، یعنی اسے ترتیب دیا جائے، اس کے بعد سوانح لکھی جاتی ہے۔ یہ 3 یاد رکھیے گا، 3 حصے ہیں سوانح عمری کے۔ سوانح نگاری کے لیے 3 چیزوں کا اکٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تنقید، تخلیق اور تحقیق۔ اب بات آتی ہے تحقیق کی۔ تحقیق جو ہوتا ہے وہ مواد کے دور میں کی جاتی ہے، تنقید انتخاب کے دور میں کی جاتی ہے، اور تخلیق لکھتے وقت کی جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا آغاز تذکرہ نویسی کے دور سے ہوا۔ تذکرہ کسی دور میں جب باقاعدہ طور پر اردو میں تنقید اور تاریخ کا آغاز نہیں ہوا تھا تو کہا جاتا تھا اس چیز کو۔ اب تذکرہ کیا ہے؟ اس میں کچھ شاعری کے حصے یا نمونے کلام کو جمع کر لیا جاتا تھا، اس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں۔ اس میں عموماً الف بے یعنی الف بائی ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ سوانح عمریوں کو نقش اول ضرور کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز تذکرے کے علاوہ آتی ہے ملفوظات۔ ملفوظات کیا آتے ہیں؟ جو صوفیاء کرام جب تعلیم دیتے تھے ان کے شاگرد ان قولوں کو، ان باتوں کو، ان خیالات کو لکھ لیا کرتے تھے، اسے ہم کہتے ہیں ملفوظات۔ تذکرہ اور ملفوظات ان دونوں کو سوانح عمری کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تذکرہ اور ملفوظات دونوں کو سوانح عمری کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ اچھا گائز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا خلاصہ یا مرکزی خیال بتاؤں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا، میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گی۔ اس کے بعد آئی ہوپ آپ کا اردو 101 کا فائنل ٹرم پیپر بہت اچھا ہوگا، آپ کو فل عبور حاصل ہو جائے گا۔ میں اس کے 2 پارٹ بناؤں گی، کافی بڑا ٹاپک ہے، اسے 2 پارٹ میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ انشاءاللہ 10 منٹس کے یہ دونوں ہوں گے، آپ انشاءاللہ عبور مکمل کر لیں گے ان کو۔ چلیں جی آگے آتے ہیں، ہم الف بائی تک ہو گئے، تذکرہ بھی ہو گیا۔ مولانا الطاف حسین کو مولانا الطاف حسین علی کو ملا کر اچھا اب بتایا گیا کہ پہلے سوانح نگار کون تھے، کیا چیز تھی؟ مولانا الطاف حسین کو پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 300 سوانح لکھے تھے۔ اوکے گائز، آئی تھنک آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھے لگا ہوگا، کائنڈلی مجھے کمنٹ
ضرور کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. بائے بائے.